رمضان المبارک اور اس کے آداب۔ ارشاد ربانی ہے، یہ جھوٹ، غیبت، گالم گلوہ جیسی تمام باری باتوں کے خلاف ڈھال ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت، اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانہ عشرہ نزول بخشش کا ہے، اور آخری عشرہ تو عذاب سے خلاصی کی دستاویز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور سید اولین و آخرین رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور کفتن احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں عبادات میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اور کفتن احتساب کے ساتھ، اس کی پچھلی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی، اور جس شخص نے حالت ایمان اور کفتن احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادات کی، اس کی گزری کوتاہیاں بخش دی جائیں گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، وہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے بشرطے کہ وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا، سے کسی کے ساتھ پھاڑا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوہ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی باری چیزوں اور باری باتوں سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس کسی نے روزہ کی حالت میں باری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد میں فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوہ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں راکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغویات اور باری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضا حرام کاموں سے نہیں رکتے، اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضا آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی بارے افعال سے بچانا ضروری ہے۔